بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسٹوڈنٹ، آج ہم ہمارا پہلا ٹاپک دیکھیں گے ٹینسز، زمانے کیا ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر دیکھیے سب سے پہلے سوال دیا ہوا ہے زمانہ ٹینس کیا ہوتا ہے؟ کسی کام کے ہونے یا کرنے کا وقت زمانہ کہلاتا ہے۔ جب بھی کوئی کام ہوتا ہے یا ہم کوئی کام کرتے ہیں تو وہ جو وقت گزرتا ہے اس وقت کو کیا کہا جاتا ہے؟ زمانہ کہا جاتا ہے۔ ٹینسز یعنی زمانے تین قسم کے ہوتے ہیں، پریزنٹ مطلب حال، پاسٹ مطلب ماضی اور فیوچر مطلب مستقبل۔ اب دیکھیے ہر ایک ٹینس کو مزید 4 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ اس طرح کل 12 زمانے ہیں۔ 3 ٹینسز جو ہے مین ان کو اور 4 زمانوں میں الگ الگ تقسیم کیا گیا ہے، اس کی ڈیٹیل انشاءاللہ ہم آگے دیکھیں گے۔ تو اس طرح کل ہم کو کتنے ٹینسز کی اسٹڈی کرنا ہے؟ 12 ٹینسز کی۔ اب یہاں پر دیکھیے زمانے حال کے جو جملے رہتے ہیں ان میں کس طرح کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ دیکھیے یہاں پر میں خط لکھتا ہوں، یا میں خط لکھ رہا ہوں، یا میں نے خط لکھا ہے، میں لکھتا رہا ہوں، یا میں لکھتا آیا ہوں۔ تو دیکھیے ہر جملے کے اینڈ میں ہے آیا ہے یا ہوں آیا ہے۔ تو اس طرح کے جو جملے ہوتے ہیں وہ زمانے حال کے جملے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ماضی کے جملے دیکھ لیتے ہیں کس طرح سے ہوتے ہیں۔ میں نے خط لکھا، میں خط لکھ رہا تھا، میں نے خط لکھا تھا، میں خط لکھتا رہا تھا، یا میں خط لکھتا آیا تھا۔ تو ہر جملے کے اینڈ میں یہاں پر صرف یہ پہلا جملہ چھوڑ کر تھا آ رہا جملے کے اندر، اور پہلے جملے میں بھی کیا پتہ چل رہا ہے کہ لکھنے کا کام ہو گیا، اور ڈیٹیل ہے آگے اس کی ہم انشاءاللہ دیکھیں گے۔ لیکن فی الحال سمجھ لیجئے کہ زمانے حال کے، زمانے ماضی کے، زمانے مستقبل کے جملے کے اینڈ میں کیا آتا ہے جس سے ہم پہچان سکتے ہیں کہ یہ جملہ کس ٹینس سے ریلیٹڈ ہے۔ جب کوئی کام ہم آگے کرنے والے رہتے ہیں تو ہم کیسے بولتے ہیں؟ جیسے یہاں پر دیا ہوا ہے میں خط لکھوں گا، میں خط لکھ رہا ہوں گا، میں نے خط لکھا ہوں گا، میں خط لکھتا رہا ہوں گا، یا میں لکھتا آیا ہوں گا۔ تو آخری کے اوپر دیکھیے گا گی گے آ رہا ہے مستقبل کے جملوں میں، اور زمانے ماضی کے جملوں کے اندر تھا تھی تھے آتا ہے اینڈ کے اوپر، اور زمانے حال کے جملوں میں ہوں یا ہے آتا ہے۔ تو یہ ڈیٹیل اسٹڈی ہے انشاءاللہ، جیسے جیسے ہم آگے بڑھیں گے دیکھتے چلیں گے۔ اسی کے ساتھ دیکھیں یہاں پر جو ٹینسز کی جو کیٹیگری دی ہوئی ہے، جو 4 اس میں تقسیم کیا گیا ہے، دیکھیے پریزنٹ سمپل یا انڈیفینائٹ ٹینس، پریزنٹ کنٹینیوس یا پروگریسو ٹینس، پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس، پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس یا پروگریسو ٹینس۔ تو یہاں سے اب دیکھیے پریزنٹ سمپل تھا تو یہاں پر پاسٹ سمپل، پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس تھا تو پاسٹ کنٹینیوس، پریزنٹ پرفیکٹ تھا تو پاسٹ پرفیکٹ۔ تو اس طرح سے یہ جو لگے ہوئے ہیں یہاں پر یہ ہر ایک کے ساتھ میں رہیں گے، سمپل، کنٹینیوس، پرفیکٹ اینڈ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس۔ تو یہ ہر ایک ٹینس کے ساتھ لگے ہوئے ہیں۔ تو یہ 4 پریزنٹ ٹینس کے، پاسٹ کے 4، یہ ہو گئے 8، اور اسی طرح سے یہاں پر یہ فیوچر کے یہ 4 یہاں پر۔ تو یہ ہو گئے کل 12 ٹینسز۔ اور اس پیج کے اوپر یہاں پر بک میں کیا دیا ہوا ہے دیکھیے، جو ہم کو جاننا ضروری ہے آگے کی اسٹڈی کے لیے۔ نام یا اسم، انگلش میں اس کو بولا جاتا ہے ناؤن۔ کسی شخص، جگہ، جانور یا چیز کو ناؤن مطلب نام کہا جاتا ہے۔ دیکھیے ہم کو کسی بھی چیز کو اگر پہچاننا ہو تو ہم اس کے کس کے ساتھ پہچانتے ہیں؟ اس کے نام کے ساتھ۔ انگلش میں اس کو کیا بولا جاتا ہے؟ ناؤن۔ اسی کے ساتھ دیکھیے کسی بھی جملے کے اندر جو کام ہوتا ہے اس کو فعل کہا جاتا ہے، اور اس کو کہا جاتا ہے انگلش میں ورب۔ کسی بھی کام کے کرنے والے کو کیا کہا جاتا ہے؟ سبجیکٹ کہا جاتا ہے۔ اور ان کے لیے ہمارے پاس جو ورڈ ہیں، اس کے لیے ہمارے پاس جو ورڈ دیے ہوئے ہیں وہ آئی، وی، یو، دے، ہی، شی، اٹ، اور یہ ناؤن۔ اب ایک سے زیادہ بھی ناؤن ہو سکتے ہیں یا ایک نام بھی ہو سکتا ہے، تو ہم ان الفاظوں کا استعمال کریں گے۔ مفعول کس کو بولا جاتا ہے؟ جس پر کام کیا جا رہا ہے اسے مفعول بولیں گے، مطلب آبجیکٹ۔
جیسے مثال یہاں پر اعجاز خط لکھ رہا ہے، یہاں لکھنا کیا ہے؟ ایک ورب ہے، اعجاز کیا ہے؟ فاعل ہے، اس کام کا کرنے والا سبجیکٹ ہے، اور خط کیا ہے جس کو لکھا جا رہا ہے؟ وہ مفعول ہے، آبجیکٹ ہے۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر کے اندر ہم ہماری فرسٹ کیٹیگری پریزنٹ سمپل یا انڈیفینائٹ ٹینس، اس کو انشاءاللہ ہم ڈیٹیل میں اسٹڈی کریں گے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آج کا ٹاپک آپ کو سمجھ آیا ہوگا۔ تھینک یو۔